وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ۔ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ جب اپنی جانوں پر ظلم کریں اور وہ تیرے دربار میں آ جائیں اور تیرے پاس آن کر فاستغفروا اللہ، مجھ سے مغفرت چاہے، اور واستغفر لهم الرسول، اے میرے حبیب جب تو بھی ان کے لیے مغفرت چاہے، لوجدوا اللہ تواب رحیما، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کے گناہوں کا بخشنے والا مہربان پائیں گے۔ تو معلوم ہوا کہ پیارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ دربار ہے کہ جو دعاؤں کی قبولیت کا مرکز ہے۔ لیکن آج جدید اسلام میں یہ کہا جاتا خبردار براہ راست اللہ سے مانگنا۔ اگر تم نے یہ کہہ دیا کہ پیارے مصطفیٰ کے صدقے میں یا صحابہ کے صدقے میں یا غوث اعظم کے توفیق میری دعا کو قبول فرمانے کا نہیں، آپ نے آیت تو پڑھی نا، ادعونی استجب لکم، اللہ سے مانگو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا۔ بڑی آسان سی بات ہے اگر آپ سمجھنے کی کوشش کریں۔ عزیزان گرامی، ہم اور آپ سے صحابہ کرام علیہم الرضوان جو نبی کریم علیہ السلام کے مزاج شناخت، ظاہر ہے کہ توحید اور رسالت کا معاملہ وہ ہم سے زیادہ جانتے۔ لیجیے بخاری لوگ بڑا اس کا نام لیتے، بخاری شریف میں باب استسقاء میں یہ حدیث موجود ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ وہی بات کہ جس میں بارش کے لیے دعا کی جائے، باب استسقاء میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے لوگوں نے بارش کی دعا کے لیے کہا، حضور قحط پڑ گیا، جانور جو ہیں وہ کرنے کے لیے چارہ نہیں، سینکڑوں صحبتیں آپ دعا کیجیے۔ حضرت عمر دعا کر دے کہ اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہمارا یقین ہے کہ بارش ہو جائے، مگر دیکھیے حضرت عمر نے ہمیں دعا کرنے کا طریقہ کیا بتایا؟ منبر رسول پر حضرت عباس کو بٹھایا جو حضور کے چچا، ان کو منبر پر بٹھایا اور بٹھانے کے بعد اللہ سے یہ دعا کی، اے اللہ تبارک و تعالی، آج ہم تیرے دربار میں تیرے نبی کے چچا کو وسیلہ بنا کر دعا کرتے بارش برسا۔ بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت عمر جب یہ دعا کی، وہ دعا کرنا تھا کہ موسلادھار بارش ہو گئی۔ اب بتائیے، شرک اور ایمان کو حضرت عمر ہم سے زیادہ جانتے تھے۔ حضرت عمر نے یہ بتا دیا، اے لوگوں میرا حال تو چھوڑ دو، مگر میں نے تمہیں طریقہ بتا دیا۔ دیکھو، ہو سکتا ہے کہ تمہارے بدن پر جو کپڑا وہ محل نظر ہو کے کیا ہے، ہو سکتا ہے تمہارے بدن میں کوئی حرام کا لقمہ پہنچ گیا، ہو سکتا ہے تمہاری دعا کے وہ الفاظ نہ ہو کہ دریا رحمت جوش میں آ جائے۔ میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں، وہ یہ کہ تم چاہے کتنے ہی گناہ گار ہو، سیاکار ہو، مگر جب اللہ کے نیک بندوں کا وسیلہ رب کے دربار میں پیش کرو تو اللہ تمہاری دعا کو قبول کرتا۔ اور بارش ہو گئی، مگر ایک سم سے آواز آئی کہ مولانا آپ تو خود پھنس گئے حدیث بیان کر کے۔ اس سے پتہ لگا حضرت عمر نے حضور کا توفیل کیوں نہیں کہا، یہ کیوں نہیں کہا، اے اللہ تعالیٰ تو اپنے حبیب کے صدقے میں ان کے وسیلے سے بارش برسا دے۔ معلوم ہوا کہ جو انتقال کر جائے اس کا وسیلہ جائز نہیں، جو زندہ ہو اس کا وسیلہ جائز۔ کیونکہ حضرت عباس زندہ تھے، حضرت عمر نے کہا کہ ان کے توفیل بارش برسا دے ان کے وسیلے سے۔ اللہ اللہ، اس کا جواب تمام تر گفتگو سے قطع نظر علامہ ابن حجر، بہت بڑے محدث، شارح بخاری، کیا پیارا جواب دیتے۔ فرمایا اگر کوئی یہ اعتراض کرے کہ حضرت عمر نے حضور کا وسیلہ کیوں نہیں پکڑا، ان کے چچا کا، علامہ ابن حجر کتنی پیاری بات کہہ گئے۔ فرمایا یہ بتاؤ کہ یہ جتنے نماز میں بوڑھے تھے کسی بوڑھے کو بٹھا دیتے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بال سفید ہے، یہ بوڑھا اس کے توفیل بارش برسا دے۔ حضرت عباس کا انتخاب کیوں کیا؟ حضرت عباس کو کیوں منبر پر بٹھایا؟ دوسرے کسی بوڑھے کو کیوں نہیں بٹھا دیا؟ کیوں نہیں بٹھایا؟ علامہ ابن حجر کہتے ہیں انہیں اسی لیے بٹھایا کہ وہ حضور کے چچا تھے۔ کیا مطلب ہوا کہ سامنے تو چچا کے وسیلے سے ہو رہی ہے، اور اس لیے بٹھایا کہ مصطفیٰ کے چچا ہیں، تو بظاہر تو چچا ہے، وسیلہ تو حضور ہی کی ذات ہے۔ تو اس لیے بٹھانا کہ یہ حضور کے چچا ہے، تو بظاہر تو چچا منبر پر ہے، مگر دعا ہے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہی کے واسطے سے۔ اور ایک دعا کا طریقہ یہ ہے کہ حدیث میں فرمایا گیا کہ جب آدمی درود پڑھے وہ کبھی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مسترد نہیں ہوتا۔ جب یہ طے ہو گیا کہ درود شریف اللہ کی بارگاہ سے مسترد نہیں ہوتا، پھر ایسا کرو کہ دعا کرنے سے پہلے درود شریف، بیچ میں دعا اور اس کے بعد درود شریف۔ تو نقشہ یوں بنا کہ پہلے درود، بعد میں دعا، پھر درود۔ سبحان اللہ، درود کے طفیل میں اللہ تعالیٰ دعا کو قبول فرما لے گا۔ فرماؤ مجھ سے مانگو استجب لکم، تاکہ میں تمہیں عطا فرماؤں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ
ہم سب کو دعا کی توفیق عطا فرما.